حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری، یہ سن کر آپ لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر افطاری میں تربوز کو کھجوروں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت اور ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتا رہی ہیں کہ حمزہ بن عمر وعلی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہاں پر روزہ سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال فرض روزوں کے بارے میں تھا۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حمزہ بن عمر و سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صاحب سواری ہوں جسے میں استعمال میں لاتا ہوں، کبھی اس پر خود سفر کرتا ہوں اور کبھی اسے کرایہ پر دیتا ہوں، اور بسا اوقات دوران سفر یہ مہینہ یعنی رمضان آ جاتا ہے اور میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ الحدیث، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ سوال مطلق روزہ رکھنے کے بارے میں تھا، چاہے وہ واجب ہو یا نفل، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جس نے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے لیے یہ جائز ہے اور اس کے روزے کو واجب کا ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں نور رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو آپ چند
चुल्लू पानी पी कर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पी कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से रोज़ा करना यानी इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए कि आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे पकोड़े को खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं करते थे। इसके अलावा नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और इधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सिरी खा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देने चले गए और अज़ान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। ये देखकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ऐ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने इसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक ना होती। अब नाज़रीन, आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक़ के साथ तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक़ से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इनको आप बड़े ही शौक़ के साथ तनावुल फरमाया करते थे। नंबर 1, खजूर। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर भी ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज़्यादा आपको अजवा खजूर ज़्यादा
پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہی ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر ہی کھایا کرتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کو کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت ہی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔